السلام علیکم ناظرین، ماہ مقدس پر اس سے پہلے ویڈیو بنایا جا چکا اور اپلوڈ کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ماہ مبارک پر ایک لمبی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے میں نے سوچا کہ اس حدیث کے لیے ایک مستقل ویڈیو ریکارڈ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے ایک دن پہلے یعنی شعبان کی آخری تاریخ میں، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ شعبان کی آخری تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا اور اس میں رمضان سے متعلق بہت تفصیلی معلومات آپ نے فراہم کی ہے اور رمضان کی حقیقت کو بہت واضح لفظوں میں کھول کر رمضان سے متعلق آپ نے ارشادات فرمائے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو، اس مکمل حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور اس پر تھوڑی روشنی ڈالی جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں فرمایا، اے لوگو سنو، تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، سایہ ڈالنے والا یعنی آنے والا ہے، جو بہت بڑا اور بہت مبارک ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو یعنی تراویح کو ثواب کی چیز ٹھہرایا۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی، نفلی نیکی بجا لائے گا تو ایسا ہی ہے جیسا کہ عام دنوں میں فرض کا ثواب ہوتا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرائض ادا کرتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کا مہینہ، کیونکہ انسان کھانے پینے سے رکا رہتا ہے، صبر کرتا ہے، گالی گلوچ سے رکا رہتا ہے، صبر کرتا ہے، کسی سے کوئی انتقام لینا ہو اس سے بھی رکا رہتا ہے، صبر کرتا ہے، کچھ مصیبت آئے، پریشانی آئے تو اس پر بھی چیخ و پکار، آہ و بکا اور نالہ کرنے کے بجائے وہ اس پہ صبر کرتا ہے۔ سخت بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اس کو برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا یعنی ان کا دکھ درد بانٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عام طور پہ مالدار حضرات لوگوں میں افطاریاں تقسیم کرتے ہیں، راشن تقسیم کرتے ہیں، اسی حدیث کی وجہ سے، اسی غمخواری کا مہینہ کہنے کی وجہ سے کہ دوسروں کا، غریبوں کا غم بانٹو، ان کی مدد کرو، ان کا تعاون کرو۔ اللہ نے اگر پیسے دیے، دولت دی ہے تو صرف اپنی ذات پر یا صرف اپنی اولاد پر یا اپنے اقربا پر خرچ کرنے کے بجائے دوسرے غربا اور مساکین جو پڑوس میں یا محلے میں یا ہمارے قریب میں کہیں ہے تو ان لوگوں کی بھی مدد کریں۔ تو یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، دوسروں کا دکھ درد بانٹنے کا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مومن اتنا خرچ کرتا ہے، سحر میں، افطار میں، اور کھانے کا اتنا اہتمام کرتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے، افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، افطار کی دعوتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود رزق میں کوئی کمی نہیں آتی بلکہ اللہ کی طرف سے رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس میں خوب اپنے رشتہ داروں کو، اقربا کو، غریبوں کو کھلانا چاہیے اور افطار کی دعوت دے کر کے افطار کرانا چاہیے تاکہ ایک روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب ہمیں حاصل ہو۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے گا اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے نجات کا سبب ہوگا اور اسے روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو اتنی دولت، اتنا پیسہ، اتنی استطاعت کہاں ہے کہ وہ کسی روزے دار کو افطار کرائے؟ تو اس سوال کا جواب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا کہ افطار کرانے کا مطلب یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے کھلاؤ، مقصد یہ ہے کہ افطار کراؤ، وہ چاہے ایک گھونٹ پانی سے ہو، ایک گھونٹ دودھ سے ہو یا ایک کھجور کھلا کر کے ہو، تب بھی اسے یہ ثواب ملے گا، یعنی روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب ملے گا۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ یعنی پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس کے آگے اس میں یہ بھی فرمایا کہ اس مہینے میں کیا کام خاص طور پہ کرنا چاہیے، اس کی بھی تاکید فرمائی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار ہی نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار۔ معلوم ہوا کہ اس مہینے میں کثرت سے کلمہ پڑھنا چاہیے۔ کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس مہینے میں کس چیز کی کثرت کریں؟ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے کلمہ طیبہ کا ورد کریں اور استغفار کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اس کے علاوہ جو 2 چیزیں اور ہیں، دوسری 2 چیزیں یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ، یہ 2 دعائیں کرنا چاہیے۔ 2 تو کام ہے کلمہ طیبہ استغفار، اور 2 اور کام یہ ہے کہ دعا میں کثرت سے جنت کی طلب ہو اور جہنم سے پناہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے اور اس میں جو باتیں تفصیل سے کہی گئی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔